دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج مسلم لیگ کو اب ہے، چونکہ اب وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے لیکن لیڈ تو نون لیگ کر رہی ہے اس کو، وہ ہے اکانومی کا۔ اکانومی کی بات جب یہ بدتر ہو رہی تھی، جب بگڑ رہی تھی اکانومی، تو ہمیں بتایا گیا اور ہمیں یقین بھی آ گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام اسحاق ڈار ہے، وہ جب واپس تشریف لائیں گے، عہدہ سنبھالیں گے، سینیٹر بن جائیں گے، تو یہ اکانومی قابو میں آ جائے گی اور ڈالر جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے گا ان کے سامنے کہ حکم میرے لیے بتائیں کیا ہے۔ بخاری صاحب یہ صرف ہماری سوچ نہیں تھی، یہ ادھر سے دعوے بھی تھے اور بڑے بڑے دعوے۔ مطلب میں ان کے دعوے اور پھر قوم کی توقع میں اس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ ایسا لگا کہ وہ ان کے پاس کوئی میجک سٹک ہے، وہ آ کے لہرائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہوا۔ دیکھیے تھوڑا واپس جائیں، پھر جانا پڑتا ہے نا ماضی میں، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، اس کا سب سے بڑی بیس جو تھی پی ڈی ایم کی، وہ تھی کہ مہنگائی کمر توڑ ہے اور حکومت ناکام ہو گئی ہے قیمتیں کم کرنے میں۔ تو یہ تو اب اور بھی بدتر ہو گئے ہیں حالات، اس وقت تو بہت بدتر حالات ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ کمر توڑ نہیں، ہڈیاں نچوڑ ہے۔ بخاری صاحب وہ نہیں ہو سکا جس کی توقعات تھی۔ آپ کو نہیں لگتا نون لیگ نے بلی سر پہ لے لی اپنے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اور پارٹی کے مخالف بھی کہتے ہیں، پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں تھا۔ خود حکومت نے تسلیم کیا، پوری پی ڈی ایم کی قیادت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے لیے مناسب وقت نہیں تھا، لیکن اگر ہم نہیں لیتے تو خان صاحب جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہے تھے یہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ آرگومنٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اس خطرے سے بچ گئے ہیں کیا؟ دیکھیے اب میں شاید نہ مانتا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی کچھ کہیں یا پی ایم ایل کے پرائم منسٹر کچھ بھی کہیں، جب شوکت ترین کہتے ہیں نا کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہا، تو میرے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکل چکے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ہے تو وہ بھیک منگے والا ہی سوال، لیکن یہ سعودی عرب سے جو مدد آ رہی ہے، جو چائنا سے مدد آ رہی ہے، اگر ہم وہ جو 11-12 ارب روپے ہم نے واپس کرنا ہے، یا جو ہمیں ضرورت ہے 7-8 ارب ڈالر کی، اگر وہ مل جاتا ہے، ارینج ہو جاتا ہے، تو ہم اس آخری خطرے سے بھی نکل جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم ڈینجر زون میں ہیں۔ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 6 ارب 72 کروڑ ڈالر پہ آ گئے، کہاں پر تھے؟ 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر۔ بہت بری حالت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس وقت 23 ارب تھے، جب پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے اس وقت 14 ارب تھے، اور جب یہ آئے ہیں تو یہ 6 ارب ہو گئے۔ یہ صورتحال ہماری ویری کرتی رہی ہے، اوپر نیچے جاتی رہی ہے، یہ حقائق ہیں، اس کے اندر کوئی لیکن کچھ عرصے سے نیچے ہی نیچے جا رہی ہے۔ اب آ جائیں جناب، صورتحال یہ کہ جب نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اب یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو اگلا ہفتہ بہت بھاری ہے، کیونکہ 5 کیسز ان کے خلاف تو 13 دسمبر کو فکس ہے۔ اچھا، اور کیسز کی آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، ویسے پتہ سب کو ہے کہ وہ سارے ہی خوفناک کیسز ہیں۔ خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، چاہے وہ یا صحیح نقطہ آپ نے اٹھا دیا، خان صاحب عدالتوں میں پیش ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے وہ سپریم کورٹ گئے تھے، اور اس جج کے پاس جانے کا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا جس کی توہین عدالت ہوئی تھی۔ تو جج وہ اس موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے، اور اس کے پاس ایک ہی جواز ہے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا، وہ کیا؟ وہ ان کی ٹانگ کا وہ زخم ہے۔ نہیں تو بخاری صاحب اگر حقیقی آزادی مارچ تک وہ پہنچ سکتے ہیں تو عدالت یہ نہیں دے گی؟ دیکھیں یہ میں اور آپ توجیہ کہ اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو عدالت بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ممکن ہے عدالت میں سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن وہ یہی کہیں گے کہ چونکہ میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں عدالتوں میں جا کے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک تو وہ قائل نہیں ہے اس کے، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیس میں کافی امبیرسنگ صورتحال جو ہے۔ تو بخاری صاحب اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح تو وہ بہت ریسٹرکٹ ہو جائیں گے؟ وہ اگر عدالت تک نہیں جا سکتے تو پھر وہ اور بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ریسٹرکٹ تو آپ نے لفظ چھوٹا ذرا استعمال کیا، میرا خیال ہے وہ زمان پاک میں محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی وہ 3 مہینے کے لیے اگر نہیں ہلنا چاہتے، وہاں سے باہر نہیں آنا چاہتے، تو 3 مہینے کھل کھیلنے کا موقع ہے مسلم لیگ نون کے پاس، چاہے وہ استقبال کی تیاریاں کریں، چاہے وہ کوئی ایجیٹیشن کی تیاری کریں، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ مشورہ دے گی خان صاحب کو کہ آپ ایسا موقع مسلم لیگ نون کو نہ دیں کہ وہ کھل کے کھیلیں، ان کے پاس فری فار آل ایک صورتحال آ جائے۔ جو مقدمات کی بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی اور تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ان کا سب کو پتہ ہے، کہیں فارن فنڈنگ ہے، کہیں الیکشن کمیشن کی توہین عدالت ہے، کہیں توشہ خانہ ہے، تو بہت سارے کیسز جو ہیں نا وہ بہت ہی خوفناک نوعیت کے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو ان سے پارٹی کی قیادت بھی چھین لی گئی تھی، ان سے نہیں، آپ نے چھینی، یہ بھی کیس موجود ہے۔
تو 13 دسمبر مجھے لگتا ہے از گوئنگ ٹو بی اے ڈی ڈے فار پی ٹی آئی. کیا ہوگا؟ اچھا بقائی صاحب آپ نے یہ کہا کہ ان کے لیے کھل کر کھیلنے کا جو ہے وہ موقع ہوگا. اگر آپ نے کھل کے کھیلنا ہو تو یقیناً آپ کی بیک گراؤنڈ پہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. میں ایک بار پھر سے چاہوں گی کہ میں بات کروں پی ایم ایل این کی پرفارمنس کے اوپر ہم بات کر لیں کہ اگر کھل کر کھیلنا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا دکھانے کے لیے کہ جی اگر جلسے بھی کرنے ہیں باہر نکلنا ہے لوگوں میں جانا ہے تو دکھانے کے لیے ہو جی کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. تو پرفارمنس پہ آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے مسلم لیگ نون کو پچھلے کچھ عرصے میں؟ دیکھیے دو طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حکومت نے ٹینیور پورا کیا ہے, ناکام ہو گئی ہے, اس کو آپ لان تان کریں, اس کو آپ کرٹیسائز کریں, وہ سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے اس کو حکومت ملی برے حالات میں اور ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ 4 سال کے ٹینیور کو ہم ایکویٹ کر کے اور کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں 6-7 مہینے کی حکومت میں. یہ اس طرح سے کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے اصولی طور پہ. لیکن یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ایسے گل نہیں کھلائے انہوں نے جس کے اوپر ان کو داد کے ڈونگرے برسائے جائیں. لیکن میرے خیال میں آپ ذرا اس کو غلط لے گئے. کمپیریزن ڈرا نہیں ہو رہا صرف کارکردگی کی بات. آپ کرنا نہیں چاہ رہی, کمپیریزن آپ ڈرا کرنا نہیں چاہ رہی. لیٹ می ایکسپلین. مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس کو تو اسحاق ڈار صاحب خود جو ہے وہ بیش کر رہے ہیں, بیشنگ انہوں نے کی ہے کافی زیادہ. تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں وہ پچھلے 6-7-8 مہینے کی پرفارمنس سے وہ بھی جو ہیں وہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے مختلف قسم کے حالات میں پرفارم کیا. اس وقت بہت سیریس ڈینجرز ہمارے سر پہ منڈلا رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف, یہ 2 ایسی خوفناک تلواریں لٹک رہی تھی ہماری گردن کے اوپر. اس میں سے انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. تو پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو بڑی سمجھ بوجھ ہے اس چیز کی, ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر مفتاح اسماعیل صاحب اب تک ہوتے تو ڈالر 250 سے اوپر ہوتا. یہ میں آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں گھنٹوں. ڈالر کو 2050 تک نہیں پہنچنے دیا. ایک دفعہ 249 روپے تک تو گیا ہے نا. تو ڈالر یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے قابو میں نہیں آیا ہے, ابھی بھی بہت قیمت اس کی زیادہ ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب پر امید ہیں کہ اگر ہم نے اپنی یہ ڈیٹ سروسنگ کر لی پراپرلی, چاہے دوستوں کی مدد سے کی جیسے بھی کی, تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ڈالر قابو میں آ جائے گا. آج میں نے ایک ابھی خبر دیکھ کے آیا ہوں میں پروگرام میں آنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ 10 دن کے اندر تمام جو امپورٹس میں چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنے کا حکم نامہ جاری ہو گیا ہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں سے ڈالر ہتھے لگ گئے ہیں. اب ہتھے لگنے کی میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ہے. ورنہ امپورٹ کے یہ سارے جو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی ہیں. تو یس, یہ یعنی اگر وہ کمپین کے لیے نکلیں گے تب بھی, اگر وہ ویسے اپنی پارٹی کی پروجیکشن کے لیے جلسے رکھ لیتے ہیں لاہور میں, مثال کے طور پہ جس دن وہ آئیں گے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیٹ ول بی اے ڈے جو اگلے ہونے والے الیکشن کا رزلٹ ڈٹرمن کر لے گا جتنے وہ پاپولر ہیں. دعویٰ ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, لیکن انہیں توقع یہ ہے کہ وہ تاریخی دن ہوگا ایک لاہور میں جس دن نواز شریف صاحب واپس آئیں. تو یہی تیاریاں ہیں جس کی وجہ سے اب ڈیلے کیا جا رہا ہے. What are they waiting for? دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ فیصلہ ہونا کہ وہ کب آئیں گے وہ حتمی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی, جس کی بحث جو ہے وہ آگے آنی ہے, خان صاحب کے تمام تر اس تم تراک کے اعلانات کے باوجود کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پنجاب اسمبلی میں تو چلیے ہم نے مان لیا کہ وہاں چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, ان کی اپنی ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ شاید کچھ اور کھیل کھیل رہے ہوں.